یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز فرمایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس تنہا ذات نے تمام باطل قوتوں کو ہرا دیا اور دین اسلام کو آج غالب کر دیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام خطبے کا آغاز فرما رہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے کا اعلان فرما کے خطبہ شروع کر رہے ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا، سنو، قولی، میری بات کو، فإنی لا ادری، میں نہیں جانتا کہ آج اس جگہ پر میں کھڑا ہوں، اگلی بار یہاں پر تمہاری مجھ سے ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ اے لوگو، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد شاید اگلا حج کرنے آؤں یا نہ آؤں اور یہ میرا آخری حج ہو جائے۔ لوگو سنو، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، یہ میرے آقا خطبہ حجۃ الوداع میں فرما رہے ہیں، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے، جس نے میری باتیں سنی پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ بعض اوقات سننے والا اس بات کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا وہ سمجھ لیتا ہے، جس تک وہ بات پہنچ جاتی ہے اور وہ زیادہ اس بات سے فوائد نکال لیتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سن کر دوسروں تک پہنچانا، اللہ اس بندے کے چہروں کو تر و تازہ رکھے۔ اب میں آگے خطبہ لے کر چلتا ہوں، یہاں ایک لائن کہنی ہے، آقا کہہ کے گئے، جس نے میری بات یاد رکھی دوسروں تک پہنچائی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ آپ روئے زمین میں کسی صحیح العقیدہ عالم دین کو دیکھ لینا، جب وہ دنیا سے جائے گا، خواہ جوانی میں جائے خواہ بڑھاپے میں جائے، جب وہ دنیا سے جائے گا چہرہ اس کا چمک رہا ہوگا، چہرے پر اس کے نور ہوگا، نہ اس نے ساری زندگی کو میک اپ کروائے ہوتے ہیں، نہ ساری زندگی اس نے کو ٹپ ٹاپ کروائی ہوتی ہے، اس بیچارے نے ساری زندگی آقا کا فرمان پڑھا اور پڑھایا، چہرے پر نور دور سے چمکے مار رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو حضور کی دعا لگ گئی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کے چہرے میں جلال پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے سینے سے مصطفیٰ کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، اللہ پاک اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ ابھی تیرا چہرہ اتنا نور کہاں سے ہے؟ تو نور ذات کا کمال نہیں ہے، نور میرے مصطفیٰ کے فرمان کا کمال ہے، اللہ اس کے چہرے میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ساری زندگی وہ خدمت قرآن اور رسول اللہ کے فرامین کی خدمت کرتے جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگ ترستے ہیں کہ اس کی چارپائی کو ہاتھ لگ جائے، کس لیے کہ اس کا چہرہ تر و تازہ ہے، اس کے چہرے پر نور ہے۔ اور ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا بھی گیا، یہ ہمارے قریب میں قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دنیا سے گئے ہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن کے بعد بھی دیکھا چہرہ تر و تازہ ہے، اس لیے تر و تازہ ہے کہ ساری زندگی خدا اور مصطفیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہے، یہ چہرے سے نور نکلتا ہے اور روشنی نکلتی ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میرا فرمان سنا اور دوسرے تک پہنچا دیا۔